اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور آواز آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے. آواز آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے. اللہ رسول کا فیض ملتا ہے ولیوں کے آستانے سے. آواز آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے. اللہ اس کے رسول کا فیض ملتا ہے ولیوں کے آستانے سے. جو شخص ولیوں کے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر آنے والوں کو نہیں دیکھتا, ولی کے چہرے کو دیکھ کر آنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کا تذکرہ کرنا یعنی پیغمبروں کی سیرتیں, ان کی کہانیاں, ان کی زندگی, ان کی بائیوگرافی, ان کی ہسٹوری, ان کی تاریخ, ان کی سیرت, ان کے کمالات, ان کے معجزات, ان کی زندگی کو بیان کرنا. آقا فرماتے انبیاء کا تذکرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. انبیاء کا تذکرہ کرنے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور جس محفل پر بیٹھ کر اگر میری امت اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہے. آج ولیوں سے کبھی دشمنی نہ کریں. زندگی پہ ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص, اللہ فرماتا, نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری کسی ولی سے بغض رکھے گا, میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے, اس بندے سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اعلان جنگ نہیں ہوتا ہے. روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اعلان جنگ نہیں ہوتا ہے. نماز قضا کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ نہیں ہوتا ہے. کان کھول کر اس بات کو یاد رکھیں. اگر ولیوں کو ماننا, ولیوں سے محبت کرنا, ولیوں کی تعلیمات پر چلنا, ولیوں کے نقش قدم پر چلنا اگر شرک اور بدعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی پیغام نہیں دیتا. میرے مصطفیٰ جان رحمت حدیث پاک میں کبھی ارشاد نہیں فرماتے. آقا فرماتے ہیں میرا رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ اعلان فرما دو جو کوئی میرا بندہ میرے ولیوں سے بغض رکھتا ہے ان سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. میرے بھائی, نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے اعلان جنگ نہیں ہے. روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے اعلان جنگ نہیں. یقیناً نماز کو چھوڑنا گناہ اعظم ہے, گناہ کبیرہ ہے. مگر یاد رکھنا اگر ولی کی عداوت آپ کے دل پہ رہ جائے اور آپ کتنے بھی سجدے کر لو, تیرے سجدے اللہ کی بارگاہ پہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ اس کے سجدے کو قبول فرماتا ہے جس کا دل پہ اولیاء اللہ کی محبت سے, جس کے دل پہ صحابہ کی محبت سے, جس کا دل اہل بیت کی محبت سے, اور جس کا دل اپنے آقا کی محبت سے, جس کا سینہ مدینہ ہوتا ہے, اللہ اس کی نمازوں کو قبول فرماتا ہے. تو پہلی چیز اپنے سینے کو پاک کریں. کینہ, ولیوں کا کینہ. ایک بات آپ کو پتا ہے, دنیا پہ جتنے اولیاء اللہ آپ کو ملیں گے یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اب کسی تبلیغ جماعت سے ملیے, جناب آپ تو چلے بہت کیے نا, ایک پتہ ایک ایڈریس بتا دیجئے. وہ کہے گا کیا ایڈریس؟ جناب میں نے ہاتھ میں گلاب کا پھول لیا ہے, ایک میں تبرک لیا ہے, میں چاہتا ہوں کسی ولی کے آستانے پہ فاتحہ پڑھوں. ایک گلاب میں کسی کے ولی کے آستانے پہ چڑھاؤ. اگر تمہاری جماعت میں کوئی ولی ہو تو بتا دیجئے. وہ شیطان کی طرح بھاگے گا. وہ کہے گا ہم ولی والے نہیں, ہم شیطان والے ہیں. جب ولی ہے تو بتاؤ. مگر الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, ہم بے نمازی صحیح, گنہگار صحیح, مگر ہم بد نصیب نہیں ہیں, ہم بے ادبی والے نہیں ہیں. اہل سنت و جماعت محبت والی جماعت ہے, محبت والی جماعت ہے. ہم وہ جماعت ہے جس جماعت کے اندر غوث اعظم پیدا ہوئے.
ارے ہم وہ جماعت والے ہیں جس جماعت کے اندر خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے. ہاں کسی اور جماعت والے کو پکڑ لو, ان کی جماعت میں آپ کو مفتی تو ملے گا, ان کی جماعت میں عالم تو ملے گا, ان کی جماعت میں حافظ قرآن تو ملے گا, ان کی جماعت میں قاری قرآن تو ملے گا, ان کی جماعت میں جماعت کا امیر تو ملے گا, ان کی جماعت میں چلا لگانے والا, چھٹی لگانے والا تو ملے گا, ان کی جماعت میں کوئی اللہ کا ولی آپ کو نہیں ملے گا. اگر اللہ کا ولی تلاش کرنا ہے, اللہ کا محبوب تلاش کرنا ہے, اللہ کا دوست تلاش کرنا ہے تو آ جاؤ بریلی شریف کی سرزمین پر آ جاؤ. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ پہ آنے کے بعد بریلی کا سرما لگا لو اور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پکڑ لو تو مزار اعلیٰ حضرت سے آواز آئے گی, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے, اللہ اس کو فنا ہونے نہیں دیتا, اللہ اس کو مرنے نہیں دیتا, اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا. آج لوگ کہتے کہ پیغمبر تو چلے گئے, وہ باحیات نہیں ہے, ان کا انتقال ہو گیا, وہ ہماری طرح ہے, وہ مردہ ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں نبی کی حیات کا جائزہ لینا ہے تو مدینہ مت جاؤ, نبی کی حیات کا جائزہ لینا ہے تو اجمیر شریف کی سرزمین پر چلے جاؤ. آج بھی میرا خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر, ارے کتنے لاکھوں کروڑوں بادشاہ آئے اور آ کر اکھڑ کر چلے گئے, اپنی کرسی سنبھال نہ پائے, مگر میرا خواجہ وہ خواجہ ہے, میرا راجہ وہ راجہ ہے, میرا خواجہ وہ سلطان ہے, میرا خواجہ وہ شہنشاہ ہے. 800 سالہ زندگی گزر گئی ہے, کل بھی میرا خواجہ اس ہندوستان کا راجہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, قیامت تک ان کے حکومت چلتے رہیں گے. دنیا دار جب بادشاہ بنتا ہے نوٹوں کی بنا پر بادشاہ بنتا ہے, دنیا دار جب شہنشاہ بنتا ہے ووٹوں کی بنا پر شہنشاہ بنتا ہے, دنیا دار جب سلطنت کا مالک بنتا ہے مال کی بنا پر, دولت کی بنا پر, جائیداد کی بنا پر اور زمینداری کی بنا پر. مگر میرے خواجہ کو کسی نے سلطان غریب نواز کو کسی نے ہندوستان کا سلطان نہیں, بی بی آمینہ کے لال نے سلطان بنایا ہے, مدینے کے تاجدار نے سلطان بنایا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کیا ہے نبیوں پہ, میں کہتا ہوں نبیوں کے پاس کیا ہے ان کا جائزہ دیکھنا ہے تو اجمیر پہ چلے جاؤ. میرے اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. بات سمجھیں, اہل سنت و جماعت ایک خوش نصیب جماعت ہے کہ ہمارے اندر صحابہ ہے, ہمارے اندر اہل بیت ہے, ہمارے اندر حسین ہے, ہمارے اندر حسن ہے, ہمارے اندر زین العابدین ہے, ہمارے اندر امام جعفر صادق ہے, ہمارے اندر تمام پیروں کے پیر پیرانی پیر غوث اعظم ہے, ہمارے اندر شہنشاہ ہندوستان عطا رسول خواجہ غریب نواز ہے. ہاں ہمارے اندر سب کچھ ہے اور ان سب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری جس دل نے لی ہے اسی دل کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت مہر ہے عشق رسول کو بچانے کا, اعلیٰ حضرت ایک مہر اسٹام ہے غوث اعظم کی عظمت کو بچانے کا, اعلیٰ حضرت ایک مہر ہے غریب نواز کی عظمت کو بچانے کا. جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے بھاگ گیا ان کے دل سے غوث اعظم کی محبت کب کی نکل چکی ہے, جو اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑ دیا اس کے دل سے غریب نواز کی محبت کب کی نکل چکی ہے. جس کے دل میں اعلیٰ حضرت نہیں بستے ہیں اس کے دل پہ کبھی پیغمبر اعظم بسا نہیں کرتے ہیں. کیوں جانتے ہیں, ہجرت کی رات تھی, میرے مصطفیٰ ابو بکر کو لے کر تنہا مکے کی سرزمین کو الوداع کہتے ہوئے مدینے کی وادی کی طرف چل پڑے ہیں. دوران سفر ایک غار آتا ہے جس غار کو غار ثور کہا جاتا ہے. وہ مکے کی سرزمین پر غار ہے جہاں میرے آقا کا قدم پڑا ہے اور آپ لوگوں کی دعا سے اس غار کے اندر میں نے نماز شکرانہ کے طور پر نماز بھی ادا فرمائی ہے. اس غار پر چڑھتے ہیں مگر یہاں نقطہ میں دینا چاہتا ہوں, آقا نے کیا کیا, آقا غار کے اندر جانا چاہتے ہیں. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیے, پہلے میں جاؤں گا اور جانے کے بعد کیا کروں گا, غار کو صاف کروں گا. ابو بکر غار پہ اترتے ہیں, اپنے امامہ کو نکالتے ہیں اور اپنے امامہ کو نکالنے کے بعد غار کو صاف کرتے ہیں. جہاں جہاں سرنگ ہوتا ہے امامہ کو پھاڑ کر ڈال دیتے ہیں. یعنی
उलमा किराम ने यहाँ जो नुक्ता बताना चाहा कि जिस गार पे नबी जाए, नबी जाने से पहले किसी को बुला लो ताकि उस गार को साफ करके नबी के आने का मकाबिल बना लिया जाए, नबी के आने के काबिल बना लिया जाए। ऐ लोगों, ये सीना क्या है? ये सीना दुनिया का कीना नहीं है, ये सीना की बहुत कीमत है, जिसको दिल कहा जाता है, जो तमाम आज़ा का मरकज है, तमाम जिस्म का शहंशाह है, तमाम जिस्म का बादशाह है। ये दिल क्या है? ये दिल वो है जब गौसे आजम की बारगाह पे जब खुदा इल्का फरमाता है और गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मौला मैं तुझको तलाश करना चाहूं तो मैं कहां तलाश करूं? अल्लाह की बारगाह से गौसे आजम की बारगाह पे इल्का होता है, ऐ मेरा बंदा अब्दुल कादिर मुझको तलाश करना चाहते हो तो मुझको तलाश मोमिन के सीने पे कर लिया करो। मैं मोमिन के सीने पे बसा करता हूं, मैं मुसलमानों के दिलों पे बसा करता हूं, इस दिल पे खुदा बसता है। और हम कहते हैं सीना नहीं, इसको तो मदीना कहा जाता है। और मदीना किसको कहा जाता है? मदीना पाकीज़ा जगह को मदीना कहा जाता है, पाकीज़ा मकाम को मदीना कहा जाता है, पाकीज़ा जगह का नाम मदीना है। अरे अपने सीने को मदीना बनाना है तो मदीने वाले को बाद में बुलाना, बगदाद वाले को बाद में बुलाना, अजमेर वाले को बाद में बुलाना। इस सीने को पाक करना है वहाबियत की बला से, कादियानियत की बला से, शिया की बला से, राफजी की बला से, सुले कुल्लियत की बला से। अगर इन आफतों से अपने सीने को पाक करना है तो पहले बरेली के आला हजरत को बुला लो, वो आने के बाद तुम्हारे सीनों को पाक करेंगे। जब तुम्हारा सीना पाक हो जाएगा तो फिर मदीने की तरफ मुंह करके तुम कहोगे, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, अरे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इश्क़ रसूल की दवा का नाम आला हजरत कहा जाता है। इश्क़ रसूल की दवा है, ये दवा पी लो आप। ये दवा किसी दुकान पे नहीं मिलती, ये दवा बरेली की सरजमीन पर मिलती है, जहाँ गिलास में डाल कर नहीं पिलाया जाता है, निगाहों से पिलाया जाता है। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फ़र्क इतना है साकी तेरे मेरे पीने में। किताबें पढ़ जाती है तो कभी किताबों की बातें निकल जाती है, और जो निगाहों से पिया जाता है फिर उसको कभी नहीं भुलाया जाता है, उसको कभी नहीं। तो हज़रात हम खुश नसीब है, हमारे अंदर सब है ना, हमारे अंदर सब है। उनके अंदर क्या है कोई बता सकता है? पूरी दुनिया पे कोई तबलीग जमात बोलो, उनसे बोलो कि तुम्हारे वली का मज़ार कहाँ है, मुझको बताओ। हाँ जनाब, तारीख उठा कर देखिए, उनके बड़ों की कब्रों पे गाय चढ़ रही है जी। जाकर देखिए दिल्ली, जाकर देखिए देवबंद, जाकर देखिए थाना भवन, उनके बड़ों के मुल्लों की कब्रों पे गाय चढ़ रही है, भैंसें चढ़ रही है। और वारे मेरा गरीब नवाज, आपके यहाँ गुलाब के फूल चढ़ रहे हैं। गुलाब के फूल, बड़ा बड़ा सुल्तान आता है सर झुका कर आता है, बड़ा बड़ा सुल्तान सर झुका कर, बड़े बड़े हमने अपने आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। जो बड़े बड़े मंत्री चार इधर चार उधर, जिसके दरवाजे पर हम शायद कभी जा नहीं सकते, वो आते हैं आस्ताने गरीब नवाज पर, आया नहाया धोया लिबास पहना और बड़े अदब के साथ चलता है। हिम्मत नहीं कि सर उठाकर गरीब नवाज के आस्ताना को देख सके। जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मर जाता है, अल्लाह उसका इनाम ऊंचा फरमा देता है। बगैर वली के आपको कोई ठिकाना नहीं है। अब आए चंद चीज़ें हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की ज़िंदगी पर सुने। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज ये है कौन? ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से। आपके वालिद का नाम मोहम्मद यूसुफ हुसैनी। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज दिल्ली की सरजमीन पर पैदा हुए, बचपना वहाँ आपका गुजरा। आप खुद फरमाते हैं, जब मेरी उम्र 7 साल की हुई, 7 साल की उम्र से लेकर मरे दम तक मेरी कोई नमाज नहीं छूटी। ये है
7 سال سے لے کر مرے دم تک کوئی نماز آپ کی نہیں چھوٹی. ہائے رے وہ بندہ نواز. آپ فرماتے 7 سال کی عمر سے لے کر مرے دم تک کوئی رمضان کے روزے مجھ سے قضا نہیں ہوئے, ہر سال میں نے روزہ رکھا. وہ خواجہ بندہ نواز بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت, آپ کی محبت لوگوں کے دلوں پہ اس قدر ڈال دی. آپ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے کہ بچپن پہ جب میں نماز کے لیے جاتا, پڑھائی کے لیے جاتا, تو پڑھائی کے دوران جو میرے ساتھی ہوا کرتے تھے, میرے ساتھی لوگ کبھی میرے سے آگے نہیں چلا کرتے تھے, میرے پیچھے رہا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت مخلوق کے اندر اس قدر ڈال دی. وہ فرماتے ہیں جب میں خطبہ دیتا بچپن کے عالم پہ, تو یہاں اکثر بات ہے بچہ اگر ہم بیان کریں آپ بیٹھیں گے, اگر کوئی بچہ آ کر بیان کرے آپ نہیں بیٹھیں گے, ان کی بات ہم کیا, وہ بچہ ہے. مگر خواجہ بندہ نواز جب 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر میں آپ خطبہ دیتے تھے نا, جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کے خطبہ سننے کے لیے بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مفتی آ کر بیٹھتے تھے, اور جب آپ کا بیان, آپ کا واعظ, آپ کی نصیحت کی باتیں ہوتی تھی تو بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے, کہتے تھے یہ حدیث اور یہ آیت تو ہم نے بار بار پڑھی مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی جس طرح سے آج یہ بچہ نے ہم کو سمجھا دیا, اس بچہ نے ہم کو سمجھا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا ان بچوں کو جو خواجہ بندہ نواز کا ادب احترام کیا کرتے تھے. جب وہ بچے کی عمر جوانی ہوئی, جب وہ بچے جوانی کے عالم پر پہنچے, تو ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کا منصب عطا فرمایا. بات جو میں نے شروع میں کہا تھا, ہر ولی ہمارے اندر ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ولیوں کا ادب کرتے ہیں. یہ لوگ ولیوں کا ادب نہیں کرتے, تو جو ولی کا ادب نہیں کرتا ان کے دل پہ وہ کبھی اللہ کا ولی بن بھی نہیں سکتا. اللہ کا ولی بن نہیں سکتا. اللہ کا ولی وہ بنتا ہے جس ولی پر ان کی پیر و مرشد کی نگاہ کرم ہوتی ہے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا دربار گلبرگہ میں ہے, جس دربار کے بارے میں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, یہ مخدوم اشرف جہانگیر کو سمنانی کو معلوم, وہ خود فرماتے ہیں جو مقام اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پہ غوث اعظم کو عطا فرمایا, وہی مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے ہندوستان کی سرزمین پر عطا فرمایا. غوث کا مقام, ابدال کا مقام, قطب کے مقام پر فائز ہے حضور مخدوم اشرف سمنانی کچھوی, جن کا مزار یو پی کی سرزمین پر ہے. آپ سے تعلق رکھنے والوں کو اشرفی کہا جاتا ہے, سلسلہ اشرفیہ. بہت عظیم بزرگ ہے. وہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کا کونا کونا گھوما, مگر جو فضا میں جو تازگی, جو رونق, جو گلزار, جو دیکھنے میں آب و ہوا گلبرگہ کی سرزمین پر مجھے ملا, وہ رونق مجھے کسی سرزمین پر نہیں ملا. اور جو مقام اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا, وہ سارا مقام کا بدلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ نے بندہ نواز کے صدقے پہ عطا فرمایا. وہ مقام ان کو ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر, وہ سلطان جو ساری دنیا پر سارے ہندوستان پر آپ نے حکومت کی تھی. ایک بار نہیں, تقریباً 5 بار آپ نے حکومت کی تھی, تقریباً 25 سال آپ نے حکومت کی. وہ حکومت تھی, آج ان کے نام ہمارے کتابوں سے غائب ہو گئے. ہم نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا, ہمیں پر الزام لگایا جاتا ہے, ہم کو کہا جاتا ہے غدار. ایسی چیز ہو گئی ہمارے اندر. اللہ ایسے ظالموں کو نیست و نابود کرے, ایسے ظالموں کو نیست و نابود کرے. ہمیں پورا بھروسہ ہے. کیا بھروسہ ہے؟ کہ خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی راجہ اٹھا نہ سکا, تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو آج کا چائے بیچنے والا کیا اٹھا سکتا ہے؟ جو اٹھانے آئے گا وہ خود اکھڑ کے چلا جائے گا. اکھڑنا تو شروع ہی ہو گیا. اس کے لوگ اس کو گالے لات, اس کے ہمت نہیں کہ وہ چلتا ہوا روڈ پہ آئے, لوگ لات جوتے ماریں گے اسے. بہرکیف اللہ ایسے ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم کو سچا چشتی بن کر رہنا ہے, سچا غریب نواز کا غلام بن کر رہنا ہے. جب تو سلطان اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں کہ جب میں دورہ کرتے کرتے گلبرگہ کی سرزمین پر گیا اور خواجہ بندہ نواز کے دربار کو دیکھا, تو بے ساختہ آپ کی زبان پر ایک بات آئی. وہ بات کیا تھی؟ نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز. بولیے سبحان اللہ. کبھی بات سمجھ میں نہ بھی آئے نا, عشق والی بات ہو تو سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے. آپ کہیں گے جب تک میں سمجھوں گا نہیں, میں بولوں گا نہیں,
تو پھر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر ایک سمجھ میں آیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سمجھ میں آیا؟ آپ کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا؟ نہیں, بس اللہ کی بات ہے, اللہ کا کلام ہے, جو بھی ہو دل پہ اثر کرتا ہے. تو عاشقوں کی بات ہے, اچھی لگے بس سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ نیست کعبہ در دکن جز درگاہ ہے گیسو دراز, بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. اس کا معنی سنیے مچل جائے. آپ فرماتے ہیں اے اہل دکن, دکن والو, دکن کہا جاتا ہے ساؤتھ سائڈ کو, آندھرا, تلنگانہ, کرناٹک, کیرلا, جو ادھر ہمارا جو علاقہ ہے اس کو کہا جاتا دکن. ہماری اردو کو بھی دکن اردو کہا جاتا ہے.